محترم عبدالباری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں، بائیکاٹ کس طرح کریں؟ جیسا کہ سوال آیا ہے کہ بائیکاٹ کس طرح کریں، اور پریکٹیکل بھی ہوا کہ جب کبھی بھی لوگوں کے بارے میں اس کے تعلق سے بات ہوتی کہ جہیز اور ایسی شادیوں سے رکنا ہے، تو فوری لوگ سٹارٹ ہو جاتے کہ ہاں بھائی ہم تو ایسی شادیوں میں جاتے ہی نہیں، اور میں جاتا ہوں لیکن ہر شادی سے بغیر کھانا کھائے واپس آ جاتا ہوں۔ اور ایک صاحب کہتے کہ میں جس شادی میں بھی گیا جا کر ان کو بولا کہ بھائی یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے پاس بائیکاٹ کا صحیح تصور نہیں ہے ابھی بھی۔ آپ سماج میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس عموماً 3 قسم کے کرائٹیریا ہے۔ ایک صاحب ہے جن کے گھر جب کبھی بھی کوئی رخا آتا ہے تو وہ رخا لے لیتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں اور مبارکبادی بھی دیتے ہیں، چلو بیٹا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ضرور آ جاؤں گا، لیکن وہ شادی میں نہیں جاتے۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس جب کبھی بھی ویڈنگ کارڈ آتا ہے تو ویڈنگ کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے بھی ہیں، لڑکا لڑکی دلہا دلہن کے والدین کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگوں کو آج کے منافقوں کو جو آپ دیکھ رہے جا رہے لوگ پیٹ بھر ان کی دعوتوں میں کھانا بھی کھا رہے اور انہی کے کرسیوں پر بیٹھ کر بازو والے دوست سے کیا بحث کر رہے، ارے یار اس کو اتنا ڈیکوریشن نہیں کرنا چاہیے تھا نا، قرضے پہ پیسہ لایا تھا، اس کو اتنا مہنگا سوٹ نہیں پہننا چاہیے تھا نا، ارے اس کی تو چھوٹی کمائی ہے کیسے ادا کرے گا۔ ارے بھائی آپ کو کیا پڑی؟ اگر واقعتاً آپ اس کی اصلاح چاہ رہے، واقعتاً اگر آپ اس کی اکنامی بچانا چاہ رہے تو حدیث آپ کو گائیڈ کر رہی۔ آپ حدیث پہ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے، من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ آپ گھروں میں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں بیوی بچوں کے اوپر، تو اللہ کے رسول وہی کہہ رہے ہیں اگر برائی کو روکنا ہے تو ہاتھ اٹھائیے ضرورت پڑی تو۔ دوسرا کیا فرما رہے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کم از کم زبان کھولو، زبان سے کہو کہ بھائی یہ غلط ہے۔ اور تیسرا کیا فرما رہے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کم از کم دل میں برا جانو اور اس سے دور ہو جاؤ، بازو رہ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کن کی شادی میں کیا ہو رہا ہے، کن کی دعوت میں کیا منکرات ہو رہے، نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اگر کوئی صحابی کسی کی دعوت میں چلے گئے، جانے کے بعد دیکھے کہ ارے پردے لگے ہوئے ہیں تصویر والے، وہ فوری وہاں سے نکل کر آگے، کیوں؟ حدیث کہہ رہی کہ برائی کو دیکھو تو فوری واپس آ جاؤ۔ اور آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے جو کوئی بھی آپ کے رشتہ دار میں جو بھی شادی کر رہا ہے، جو بھی ولیمہ کر رہا ہے، جو بھی رسم و رواج کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل برا کر رہا ہے، بالکل غلط کر رہا ہے۔ تو یہاں حدیث کہہ رہی کہ جب آپ کے گھر ویڈنگ کارڈ آ رہا ہے تو وہاں آپ کی اصل ذمہ داری ہے، وہاں آپ کے ایمان کی آزمائش ہے کہ ویڈنگ کارڈ لانے والے سے آپ پوچھئے بھائی کیا اس شادی میں جہیز ہے، اس شادی میں کھانا ہے، اس شادی میں منگنی سانچک جماگیاں جیسے رسم و رواج ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ شادی شرعی شادی نہیں ہے، تو یہاں آپ کی ایمان کی آزمائش ہے کہ ان کے منہ پر یہ بات کہنے کی ہمت پیدا کیجئے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ کے اس دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا، میں آپ کے اس دعوت میں شریک ہو کر میں آپ کا سپورٹر نہیں بن سکتا۔ آپ کو کم از کم اتنا کہنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ نفسیاتی طور پر غور کیجئے، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں ویڈنگ کارڈ دینے کے لیے، 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سفر کر کے آ رہا ہوں، اب میں آ کر جب ویڈنگ کارڈ دے رہا ہوں تو آپ ریجیکٹ کر رہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اگر واقعتاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اتنے ہمدرد ہیں تو آج ہی گھر جانے کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیجئے اور جو اس ٹاپک کے اوپر اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے ان لوگوں کو بلائیے اور ان کے سامنے، آپ کے ریلیٹیوز کے سامنے، آپ کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کروائیے۔ پھر اس کے بعد آپ خود اٹھ کر یہ اعلان کیجئے کہ آج کی ہماری شادیوں کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارا مکمل دین بگڑ رہا ہے، دوسرا ہماری معیشیت بگڑ رہی، تیسرا مکمل ہماری سماجی برائیاں بگڑ رہے۔ تو یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی اگر آج کے بعد میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسی شادی کرے گا تو میں ان کے دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، گھر کے جتنے ذمہ داران ہیں، جتنے خاندان والے ہیں، پورے خاندان والے بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کر رہے، سارے بڑے تایا لوگ، سارے ماموں لوگ، سارے بھائی لوگ، سارے بھتیجے لوگ یہ فیصلہ کر رہے کہ بھائی اتنے سارے منکرات ہونے والے شادیوں کا ہم بائیکاٹ کریں گے، اگر 10 گھر کے بڑے ذمہ داران یہ پہلے سے فیصلہ کرے، کیا 11واں آدمی کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو سوچے گا بھائی میرے پہلے سے رشتہ دار اناؤنس کر رہے کوئی نہیں آئیں گے تو میں کیوں کروں گا۔ تو یہ بائیکاٹ کا اصل طریقہ ہے
کہ رخا آنے سے پہلے آپ بائیکاٹ کیجئے، اور دوسرا واقعی آپ اتنے سیریسنس ہے تو آج ہی گھر جانے کے بعد اپنے بیگم سے مشورہ کر کے اپنے ان تمام قریبی رشتہ داروں کو جمع کیجئے اور آپ بائیکاٹ کا اعلان کیجئے۔ تو یہ اصل جواب ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔